تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجمی نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص صحرا پیر کامل کامل احرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم الحمدللہ آج آپ حضرات نے سورۃ النساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ کو مکمل سماعت کیا۔ ایک رکوع میں نے زیادہ پڑھا سوا پارے کے اعتبار سے، تو سورہ مائدہ ہماری مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ ہم نماز تراویح میں سورہ اعراف کی سورہ انعام کے انشاءاللہ تلاوت مکمل کریں گے۔ کل شب جمعہ بھی ہے اور نماز تراویح میں انشاءاللہ سورہ انعام کی تلاوت ہوگی۔ ایک رکوع اس لیے آج میں نے زیادہ رکھا تھا کہ سورہ مائدہ ہم مکمل آپ کے سامنے پڑھ لیں۔ سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں اور بندیوں کو اس بات کا حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج تراویح کے اندر جو ہم نے پڑھا اس میں اس آیت کریمہ کو بھی ہم نے تلاوت کیا۔ فرمایا تم نیکی کے معاملے میں اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، لیکن جب گناہ کی بات ہو اور میری نافرمانی کی بات ہو، شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کرنے کی بات ہو، تو تم ہرگز ایک دوسرے کی مدد مت کرنا۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات پر غور کریں کہ چاہے ہمارا ذاتی معاملہ ہو، ہماری خواہش کی بات ہو، ہمارے گھر والوں کی خواہش اور ان کا معاملہ ہو، یا ہمارے دوستوں کی گیدرنگ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم آیا اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے نیکی اور تقوی کے معاملے میں کتنے معاون و مددگار ہیں، اور معاذ اللہ جب گناہ اور زیادتی کی بات آتی ہے تو ہم کتنے معاون و مددگار ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری اصلاح کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کا دل، میرا دل نیکی کی طرف مائل ہو، فوراً ہم اپنے آپ کی مدد کرتے ہوئے نیکی کے کام کو سر انجام دیں۔ دل چاہے پرہیزگاری کے لیے تو فوراً انسان وہ کام کرے۔ گھر والے اگر کوئی ایسی خواہش کریں کہ جس میں نیکی نظر آتی ہو، تقوی کی بات نظر آتی ہو، تو آپ فوراً ان کی مدد کریں۔ یہی معاملہ دوست احباب کا ہے۔ جہاں پر گناہ کی کوئی ڈیمانڈ کرے، گناہ کے کام کی کوئی ڈیمانڈ کرے، ناجائز کام کی کوئی ڈیمانڈ کرے، تو مہربانی کر کے ہرگز اس کے مددگار مت بننا۔ ایک میں مثال دوں، اور میں ایک ہی مثال دیتے ہوئے پھر آگے موضوع کی طرف بڑھوں گا، اور مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ گھر پہ پہنچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، تو 5-10 منٹ جب ہم بستر پر لیٹیں، چاہے سحری سے پہلے یا بعد میں،
تو کم از کم اس آیت کی روشنی میں، اپنے رب کے فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی کا محاسبہ ضرور کریں کہ یار میں گناہ اور غلط کاموں میں تو کسی کا ہاتھ نہیں بٹا رہا، گناہ اور غلط کاموں میں تو میں کسی کی مدد نہیں کرتا، میں دیکھ لوں۔ مثال کے طور پر تحفہ دینے کی بات آتی ہے، اب چاہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تحفہ دیں یا ضرورت مند کو تحفہ دیں۔ اب ٹی وی دینے کی کیا حاجت ہے؟ ہم اگر ٹی وی اس کو تحفے میں دیں گے تو عین ممکن ہے کہ آج نہیں تو کل اس ٹی وی کا اگر غلط استعمال کیا گیا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کلیتاً آپ کی پکڑ ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے معاون و مددگار بن جائیں۔ اچھا، بچی کی شادی کرانے کی بات آتی ہے، بالکل آپ اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن ان کو یہ پابند کر دیں کہ میرے پیسوں سے مہندی کی رسومات، ڈھول دھماکے کی رسومات، ناجائز جو اللہ اور اس رسول کو ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں مہربانی کر کے میرے پیسے استعمال مت کرنا۔ اچھا، کوئی سود کے اندر پھنسا ہوا ہے، اگر اس کی عادت یہ بنی ہے کہ وہ سود کے کام کرتا ہے، بینک سے لون لیتا ہے، پھر پھنستا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو اس کی بھی مدد کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر واقعی کوئی ایمرجنسی کیس اس کا ہو گیا کہ وہ بیچارہ نادانی کے اندر یا کسی اور وجہ سے وہ پھنس گیا اور آپ کو عین یقین ہے کہ اگر اس مرتبہ اس کی جان میں چھڑوا دوں گا تو آئندہ یہ اس غلط کام میں نہیں پڑے گا، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ میں نے اس لیے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں کہ ہم غور کریں کہ اپنے گھر والوں کی فرمائش ہو، گھر والے کہتے ہیں کہ فلاں ریسٹورنٹ میں ہمیں جانا ہے کھانے کے لیے، آپ ہرگز نہ لے کے جائیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بے پردگی ہوگی، یا معمولی میوزک چل رہا ہے، آپ کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، یہی گھر والے قیامت کے دن آپ کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، اس نے گناہ کروایا تھا۔ لہٰذا میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس پہ گناہ کا معاملہ ہو کسی کی نہیں ماننی، کیونکہ شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرو۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے رب کو ناراض کیا تو پھر رب العالمین کی پکڑ آئے گی۔ فرمایا اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ کی ڈیمانڈ کرے، کوئی غلط کام آپ سے کروانا چاہے، چاہے آپ کا اپنا آپ ہو یا آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، آپ مہربانی کر کے اس کا تعاون مت کیجیے گا۔ قرآن نے کھلے الفاظ میں منع کر دیا کہ اگر تم نے کسی کی بھی گناہ اور زیادتی میں مدد کی تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ تمہارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں، نیکی کے کام میں مدد کریں، لیکن ہوتا یہ کہ ہم تو بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں مسجد کی طرف نہیں جاؤ، دین کی طرف نہیں جاؤ، ابھی داڑھی شریف مت رکھو، پھر شادی ہو جائے گی تو پھر کر لینا۔ افسوس ہے کہ ہم گناہ میں تو اپنے گھر والوں کے معاون بن جاتے ہیں، پلاننگ کر کے گناہ کے معاملات کو سیٹ کرتے ہیں معاذ اللہ، اور نیکی کی بات آتی ہے تو نہ ہماری اپنی توجہ ہوتی ہے نہ بچوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر معاملے پہ غور کرنا ہے۔ بیٹی بڑی ہو گئی، وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کو میں بٹھائیں، آپ ہرگز مت بٹھائیں۔ اگر بیٹی بڑی ہے آپ کی، وہ کہتی ہے کہ مجھے میل ٹیچر سے پڑھنا ہے، آپ ہرگز مت پڑھائیں، کیونکہ یہ گناہ ہوگا، اللہ کی لعنت ہم پہ برسے گی۔ یہ غیر مناسب ہے کہ انسان نمازی ہو، سفید ریش ہو، اور پھر اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو کالج میں چھوڑنے کے لیے جائے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ تو ایسے گناہ کے کام میں اب اپنی بچی کا بھی ساتھ نہ دیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ نہ دیں۔ جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے، آپ کو رب کو راضی رکھنا ہے۔ یہ آج پہلے ہی جو ہے نا آیت کریمہ کے درس کے حوالے سے پیغام یاد رکھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آج ہمیں وضو کے فرائض کے متعلق بھی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، جو آج ہم نے تلاوت کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا پختہ ارادہ کر لو، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات پر غور کر لو کہ آیا تم با وضو ہو یا نہیں۔ اگر وضو نہیں تو تم وضو کر لو۔ اور وضو کے 4 فرائض رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ذکر کیے، جو آج ہم نے تلاوت کی۔ فرمایا پہلا فرض وضو کا یہ ہے کہ فغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کونیوں سمیت تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرائض وضو کے ذکر کیے گئے۔ بغداد شریف سے
جو بزرگ تشریف لائے تھے اب تو وہ چلے گئے، میری ان سے ملاقات ہوئی اسی رمضان شریف کے اندر، تو انہوں نے خاص طور پر پھر یہ بات کی کہ اکثر عوام کو ہم نے دیکھا کہ انہیں پاکی اور ناپاکی کا کوئی طریقہ نہیں پتہ، اور کئی لوگ بے غسل اور بے وضوئی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لہذا آج کی مناسبت سے میں نے درس میں کہا کہ چند باتیں عرض کر دوں۔ دیکھیں، طہارت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ کا وضو اور غسل ٹھیک ہے تو آپ عبادت میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر وضو اور غسل کے معاملے میں کوتاہی ہے تو انسان کی ہر عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر ایک بال بھی انسان کا رہ گیا دھلنے سے فرض غسل کے اندر تو اس جگہ کو بھی آگ سے جلایا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسراف شروع کر دے، بیچ میں رہ کر بات سمجھنی۔ بعض لوگ گھنٹہ گھنٹہ غسل میں لگا دیتے ہیں، یہ پانی کا اسراف ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور بعض اتنا غسل اور وضو کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ کئی چیزیں جسم کے دھلنے سے رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا نہ اسراف کی طرف جائیں نہ وہم کی طرف جائیں، اور نہ ہی بالکل انسان بے احتیاط ہو کر وضو اور غسل کے معاملات کو سر انجام دے کہ نتیجتاً وہ ناپاک ہو۔ وضو کے لیے احتیاط ضروری ہے، اور انسان کو جتنے جسم کے اعضاء دھونا فرض ہے اس پر پانی بہا لے سوائے سر کے مسح کی، کیونکہ سر کو دھونا نہیں ہے، سر پہ مسح کرنا ہے۔ اور چہرے کی حد علماء نے لکھی جہاں سے آپ کے عام طور پر بال شروع ہوتے ہیں انسان کے، وہاں سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے۔ اب مرد حضرات میں ماشاءاللہ جو داڑھی شریف رکھتے ہیں، پھر داڑھی رکھنے والوں کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ ہے جن کی داڑھی گھنی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کی داڑھی گھنی نہیں۔ داڑھی گھنی کس کی کہتے ہیں؟ کون سی داڑھی کو گھنی کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر جلد نظر نہ آئے، جیسے کہ میری داڑھی گھنی ہے، اب آپ کو اندر کی جلد نظر نہیں آ رہی، تو جس کی داڑھی گھنی ہے اس کو وضو کے اندر صرف داڑھی کے اوپر اگر وہ پانی کو بہا لے گا تو وضو ہو جائے گا۔ غسل کے اندر مکمل جڑ تک پانی پہنچانا ہے، اور وضو کے اندر جو گھنی داڑھی والے اگر وہ اوپر سے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے اگر داڑھی شریف کو دھو لیں گے تو انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں، جن کی داڑھی گھنی نہیں، جلد نظر آتی ہے، تو پھر وہ وضو کے اندر بھی احتیاط کریں کہ جلد تک پانی پہنچانا ہے، کونیوں سمیت۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کونی کو ٹچ تو پانی کرتا ہے لیکن کونیاں مکمل دھلتی نہیں۔ فقہائے احناف میں جمہور فقہائے کرام کا یہی قول ہے کہ کونیوں سمیت دھونا ضروری ہے، کونیوں تک نہیں، کونیاں بھی دھلنا ضروری ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اب تو الحمدللہ ٹوٹی وغیرہ کا سلسلہ ہے، پہلے تو لوٹے وغیرہ میں سلسلہ ٹوٹی کا، تو آپ کیا کریں کہ ہاتھ کو نیچے سے لے جائیں۔ جب آپ پورا ہاتھ کو نیچے لے جائیں گے اور پھر اوپر سے دوبارہ ہاتھ کو ایسے لیتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پانی بھی دھل جائے گا اور پوری کونی بھی دھل جائے گی، اور انشاءاللہ سنت کا آپ کو ثواب بھی نصیب ہو جائے گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پاؤں دونوں میں احتیاط یہ کریں کہ کئی مرتبہ پاؤں کے اندر میل کچیل ایسا ہوتا ہے کہ جو جم جاتا ہے، تو کوشش کریں وضو کے دوران آپ اس کو بھی ہٹا لیں، انگلیوں کے درمیان بھی چھوٹی انگلی سے آپ خلال کر لیں تاکہ مکمل طور پر انسان باوضو ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ 2 بندوں کو بہت پسند کرتا ہے، ایک جو کثرت سے توبہ کرتا ہے اور ایک جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پاکی بہت پسند، قرآن میں ذکر فرمایا ہم پاک رہنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جو نفاست والے ہوتے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ پاکی وہ نصف ایمان ہے، ستھرائی نصف ایمان ہے، انسان کو پاکیزگی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے، لیکن سنت مبارکہ یہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت آئے، چاہے آپ کا وضو ہو تو پھر بھی بندہ تازہ وضو کر لے، اللہ کی بارگاہ سے اس پر اجر پاتا ہے۔ ہر نماز کے لیے بندہ نیا وضو کر لے، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ہاں، ایک وضو سے چاہے تو 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ بے وضو نہ ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ارشاد کا خلاصہ احادیث طیبہ کے اندر ملتا ہے کہ جو باوضو رہتا ہے فرشتے ہر وقت اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور وضو رکھنے والے کے لیے برکت یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو کی حالت میں انتقال ہوگا، اللہ رب العالمین اسے شہید کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، کتنی دیر لگتی وضو کرنے میں؟ 1.5 منٹ، 2 منٹ، کتنی دیر لگتی؟ جو انسان باوضو ہو کر سوتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتی ہے۔ اور بے وضو انسان اگر سو جائے، اگر اس کی روح اوپر جانا بھی چاہے تو اس کی روح کو فرشتے روک دیتے ہیں، لیکن جو باوضو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو بھی یہ مقام عطا کرتا ہے، وہ ہر وقت فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ گندے اثرات سے بچا رہتا ہے، وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور آسان یہ ہے کہ جیسے ہی نیکی کا موقع ملتا ہے، جب انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو فوراً نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، بہنیں اور خواتین بھی کوشش کریں، ہر وقت باوضو رہیں۔ یہ کئی بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ باوضو رہنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، اور انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی حفاظت میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے ہر وقت نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان المبارک کے بعد کا معاملہ ہو، ہر وقت ہمیشہ خود بھی اور بچوں کو بھی تعلیم کریں کہ وہ وضو کے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب ہوں گی۔ وضو سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام جسم کے گناہوں کو دھو دے گا۔ اور جو وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ، یہ 2 جملے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد بسم اللہ والحمد للہ، یہ 2 جملے پڑھ لے تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور جب آپ وضو کر لیں، جب وضو مکمل ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کی برکت یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے آسمان کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی انسان کو رب العالمین جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وضو کی برکات ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان وظائف کو پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ پھر آپ نے آج سورہ مائدہ میں بہت ہی پیاری اور مشہور آیت کریمہ سماعت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور اور روشن کتاب تشریف لائی۔ 2 نعمتیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ فرمایا پہلا، اللہ رب العالمین نے تمہیں نور عطا فرمایا، اور دوسرا روشن کتاب۔ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت قرآن کی اس آیت کریمہ سے واضح طور پر ثابت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت وہ نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیں۔ حضور کی حقیقت اصل نور ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضرت جابر کے پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رب العالمین نے سب سے پہلے نورا نبی کا من نوری، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے اور آپ کی حقیقت نور ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضور کائنات کی اصل ہیں، حضور مقصود کائنات ہیں، اور حدیث پاک بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کتابوں کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے، اور پھر حضور کے نور سے رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔
یہ یاد رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جو حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور اسے حضور کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہی نہیں۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنایا۔ اب بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جو نور ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے، جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا اس مسئلے کو سمجھ لیں تو یاد رکھیں یہ ضد نہیں ہے، جیسے کہ دن اور رات یہ ضد ہیں، گرمی اور سردی یہ ضد ہیں، سفید اور کالا یہ ضد ہیں، لیکن نور اور بشر یہ ضد نہیں، دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں غلطی لگی، وہ کہتے ہیں اگر حضور کو نور مان لیں تو پھر قرآن نے جو فرمایا حضور بشر بھی ہیں، تو ہم نے کہا بشر اور نور ہونا ایک ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضد تھوڑی ہے۔ جو ضد ہو، اپوزٹ ہو، وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نور کی ضد ظلمت ہے، نہ کہ بشریت۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم کے پاس پہنچے تو آپ نے اس وقت کیا کہا؟ حضرت مریم نے جب دیکھا، آگے آپ 16ویں پارے میں آئے گا تو اس پر تفصیل عرض کروں گا، تو جب حضرت مریم نے حضرت جبریل کو دیکھا تو کیا کہا کہ میں تو بشر سے پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ حضرت جبریل بشری لباس اوڑھ کر آئے تھے۔ حضرت جبریل فرشتے ہیں، نور ہیں، بشری لباس اوڑھ کر آئے تھے، تو جیسے حضرت مریم نے دیکھا، کہا میں تو بشر سے پناہ مانگتی ہوں، میں ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے عافیت مانگتی ہوں۔ اب حضرت جبریل کو جب بشر کی صورت میں دیکھا تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اب نور ہونے کے باوجود بشری لباس آپ نے پہنا تو ضد نہیں ہے، اسی لیے حضرت جبریل بشری لباس اوڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ بشری لباس اوڑھ کر آپ تشریف لائے، حاضر ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا۔ جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا جبریل تھے جنہوں نے بشری صورت اختیار کی تھی، وہ تمہارے پاس آئے تھے۔ تو نور ہیں حضرت جبریل، پھر بشر بھی ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ نور ہونا بشر ہونا منع نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ کے جتنے انبیاء ہوں، ان کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں، نور ہونا بھی اور بشر ہونا بھی۔ نور ہونا اس لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیں گے، بشر کی طاقت نہیں کہ براہ راست اللہ سے فیض لے سکے۔ دو جہتیں علماء نے لکھی، نورانی جہت انبیاء کی وہ ہوتی ہے جسے وہ اللہ رب العالمین کی ذات، وہ نور ہے، تو نورانیت لازمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لینے کے لیے، اور بشریت اس لیے انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ بھی لازمی ہے تاکہ بشریت ہو تو ہم جیسے گناہ گاروں کو انبیاء فیض عطا فرما سکیں۔ تو نبی کا نور ہونا اس لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ سے فیض لیتا ہے، اور بشریت اس لیے ہے کہ وہ امت کو فیض عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دونوں جہتیں ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ بھی سیکھ لیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تاکہ یہ باتیں آپ کو کام آئیں۔ اگر کوئی ایک بھی جہت کا انکار کرے گا تو وہ فلسفہ نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ نبی کا نور ہونا لازمی ہے، وہ اللہ سے فیض لیتا ہے، اور اس لیے اس کو بشری لبادہ اڑایا جاتا ہے۔ اگر صرف نورانی لبادہ ہوتا تو کیسے فیض لیتی امت؟ دیکھ نہیں سکتی تو فیض کیسے لیتی؟ تو انہیں پھر رب العالمین نے بشریت میں بھی افضلیت والا لبادہ پہنایا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ عبدالحق موتی سے دہلوی نے لکھا کہ حضور کے چہرہ مبارک پر 70,000 پردے رکھے ہیں۔ کتنے پردے رکھے ہیں؟ 70,000 پردے رکھے ہیں۔ اگر ایک بھی ہٹ جائے تو امت میں طاقت ہی نہیں کہ حضور کو دیکھ سکے، تو پھر صحابہ فیض کیسے لیتے؟ صحابہ فیض نہیں لیتے تو پھر دین آگے کیسے بڑھتا؟ اس لیے اللہ نے وہ حسن کو چھپایا اور بشریت کا لبادہ پہنایا تاکہ محبوب آپ اپنی امت کو فیض دیں۔ لیکن جو معراج کی بات ہو، یا اللہ سے ہم کلام ہونے کی بات ہو، یا قرآن لینے کی بات ہو، یا فیض لینے کی بات ہو، تو وہ رسول اللہ کی نورانی جہت کام آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے نبی کے لیے یہ دونوں جہتیں ماننا لازمی ہے۔ اللہ کے محبوب کی اصل نور ہے، آپ کو اللہ رب العالمین اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور سے پوری کائنات کو رب العالمین نے وجود عطا فرمایا۔ یہ اہل سنت کے جمہور علماء کرام کا عقیدہ ہے جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ پھر آپ نے مشہور آیت کریمہ سماعت کی، یہ بھی عقیدے کے اعتبار سے ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. دیکھیں جملہ پورا وسیلہ آیا. اے ایمان والو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وسیلہ جو انسان اللہ کے محبوب کے محبوبین کا پیش کرتا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے پیاروں کے دامن سے وابستہ ہو کر اور نیک اعمال اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا وسیلہ معاذ اللہ نہ شرک نہ حرام ہے، بلکہ عین قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو. بات سمجھ آ گئی؟ اب جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا اس کے اندر یہ بات سن لیں. 7ویں پارے کے اندر آپ نے ابتدائی طور پر یہ آیت کریمہ سنی اور جس میں یہ واضح طور پر درس دیا. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیں 6 پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. واضح اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور پھر قرآن نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے تحت ایک بات عرض کروں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہاں کتابت کے لیے ایک نصرانی کو رکھا. حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی آپ نے خط لکھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ تم اس نصرانی کو اس کتابت والی جو ڈیوٹی تم نے دی ہے اس سے اس کو فارغ کر دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میری مجبوری ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے، اس کے پائے کا آدمی مسلمانوں میں موجود نہیں، اور اگر میں اس کو نکال دوں گا تو میرے کام کے اندر کئی مسائل پیدا ہوں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن نے ذکر کیا اور آپ نے یہی آیت ارشاد فرمائی کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں نے دوست تو نہیں بنایا، اس کا مذہب اس کا دین اس کے ساتھ ہے، میرا مذہب میرا دین میرے ساتھ ہے، اور اس کا ہونا میرے ساتھ ضروری ہے، میری مجبوری ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر وہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نصرانی مر بھی تو سکتا ہے نا، مر جائے گا تو پھر تمہارا کام کون چلائے گا؟ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا نا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بات کا حکم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نصرانی کاتب کو اپنے پاس سے دور کر دو. یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے یہود و نصارہ سے، دشمنان اسلام سے، اور جو عقیدے کا دشمن ہو اس سے ہر قسم کے تعلق کو ختم کرنے کا حکم دیا. اگر انسان بدعقیدہ یا دشمنان اسلام سے کسی بھی قسم کا تعلق قائم رکھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ جو قرآن نے جلال کیا کہ تم انہی میں سے ہو کہ معاذ اللہ اس کا ایمان بھی چھین لیا جائے. تو بدعقیدہ سے تعلق اور یہود و نصارہ سے تعلق کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ ضائع ہو سکتا ہے. تو قرآن کی یہ آیت واضح طور پر اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ ہمیں ہر قسم کے ایسے افراد کہ جو ہمارے عقائد کے دشمن ہو یا ہمارے اسلام کے دشمن ہوں ان سے ہمیں کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. پھر 7ویں پارے کی ابتدا میں آپ نے یہ بات سماعت کی، 3 منٹ باقی ہیں اور میرا وقت مکمل. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. میں مختصر اس پہ بات عرض کروں. قسم آج ہمارے نزدیک بہت عام ہے، فوراً ہم قسم کھاتے ہیں. ایک مسئلہ تو یاد رکھیں کہ قسم صرف اللہ رب العالمین کی ذات پاک کی ہے اور اللہ کے کلام قرآن کی قسم ہے. اس کے سوا شرعی کوئی قسم نہیں. ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، اولاد کی قسم، شریعت میں کوئی قسم نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا بھی منع ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے.
دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بات بات پر جو قسم کھاتا ہے یہ انتہائی شریعت مطہرہ میں ناپسندیدہ عمل ہے. فرمایا جو سچی بھی قسم اگر بار بار کھاتا ہے تو اس سے بھی برکتوں کو چھین لیا جاتا ہے. آج تو قسم کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. قسم 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک، کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ ہو گیا ماضی. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ ہو گیا پریزنٹ. اور ایک ہے آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ ہو گیا مستقبل. اگر انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو گناہ تو ہر صورت میں ہے. گناہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کفارہ تو نہیں ہے. ارے بھائی کفارے میں ہمارے کچھ پیسے ہی جائیں گے، لیکن جو گناہ سر پر ہے وہ اس سے بڑی سزا ہے. کفارے کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن گناہ کوئی آسان بات ہے. علامہ صاحب یہ ہم نے کام کیا، اس پہ کوئی کفارہ تو نہیں ہے. نہیں گناہ، اچھا گناہ ہے ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے ٹھیک ہے بول کر آگے چلے گئے. یعنی 1000 روپے جیب سے جائیں تو ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ کفارہ. اور جو گناہ قیامت کے دن اگر ایک گناہ پہ بھی پکڑ ہو گئی تو انسان کیا کرے گا. تو یاد رکھیں کفارہ جو قسم کا لازم آتا ہے وہ مستقبل کی قسم پر آتا ہے. یعنی آپ نے یہ کہا خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر آپ نے وہ کام کیا تو شریعت کہتی ہے گناہ بھی ہوا کیونکہ آپ نے توڑی قسم، اور اب کفارہ بھی ادا کرنا ہے. لیکن اگر ماضی کی بات کوئی ہے، خدا کی قسم نے کام نہیں کیا حالانکہ وہ آپ نے کام کیا تھا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں لیکن گناہ ضرور ہے. اللہ کے نام کو بندہ ایسے استعمال نہ کرے. اور حال کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کر رہا اور آپ وہ کر رہے ہیں وہ کام، تو بھی کفارہ نہیں لیکن گناہ ضرور ہے. ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا، خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اندر ہی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بات پتہ چلی، اس کے بعد ہم تو ہل گئے. ایک بزرگ نے سچی قسم اٹھا لی. کیا؟ سچی قسم اٹھا لی. قسم سچی تھی. قسم اٹھانے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنے کسی معاملے کے لیے میں نے قسم اٹھا لی. اس کے کفارے میں 40 سال تک آپ نے کلام نہیں کیا. ذرا سوچئے گا، 40 سال تک کوئی بات ہی نہیں کی آپ نے. کئی لوگ زور لگاتے رہے، بہت لوگ زور لگاتے رہے، آپ نے کلام نہیں کیا. 40 سال گزرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ اس لیے چپ ہو گئے کہ میں نے اپنے معاملے کی وجہ سے اللہ کی قسم کیسے اٹھائی. تو اس کے کفارے میں آپ 40 سال تک خاموش رہے. اور ہم تو روز کی پتہ نہیں 40 قسمیں کھا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا بہت احتیاط کریں. ہاں ضرورت کے وقت قسم کھانے کی بالکل اجازت ہے، لیکن قسم کھا لی اس کو پورا کریں. ہاں اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے انسان مستقبل کی قسم توڑتا ہے تو پھر قرآن نے فرمایا کہ ایک تو وہ توبہ کرے، اور دوسرا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. پھر جو قسم اس سے مستقبل کی توڑی ہے توبہ کرو، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ 2 ٹائم کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، جو گھر والوں کو کھلاتا ہے. اوسط و درمیانی کھانا وہ 10 مسکینوں کو کھلائے، یہ قسم کا کفارہ ہے. یا 10 مسکینوں کو ایسے کپڑے پہنائے جیسے کہ اپنے گھر والوں کو پہناتا ہے، یا ایک غلام آزاد کرے. اب تو غلامی کا سلسلہ نہیں، تو سب سے پہلے اگر قسم ٹوٹی ہے توڑی ہے توبہ کرے، اور 10 مسکینوں کو 2 ٹائم ایسا کھانا کھلائے جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنائے. اور یہ 2 صورتیں نہیں، کیونکہ قسم کھانے والا خود ہی غریب ہے، اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہے. تو پھر قرآن فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر تم یہ کفارے کی طاقت نہیں رکھتے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو پھر تم 3 دن کے روزے رکھو. کفارے کے اندر یہ لازمی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ 10 مسکینوں کو پہلے کھانا کھلائے گا، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے. اگر اس میں طاقت ہی نہیں کھانا کھلانے کی، کپڑے پہنانے کی، یا تو کھانا کھلا دے یا کپڑے پہنا دے، اس میں دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں، یا غلام آزاد کرے. اگر تینوں کی طاقت نہیں تو پھر قرآن فرماتا ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور میری بات مکمل آپ نے جو 19ویں رکعت میں سماعت کیا کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کر، تو جب یہ دعا کی گئی تو آگے قرآن نے فرمایا کہ جملہ یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ تو ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، تکون لنا عیدن، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ تو آسمان سے دسترخوان اترنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ میلاد شریف کے بڑے دن کو عید کہنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت پر غور کر لیں کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر آسمان سے دسترخوان کی صورت میں اللہ کی ایک نعمت مل جائے تو وہ عید کا دن ہو جاتا ہے۔ تو جن کے صدقے کائنات ملی ہے اور کائنات بنی ہے وہ نبی پاک آئے تو وہ عید کا دن نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں عید دو ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، عید دو نہیں ہے، کیوں آپ خوشیوں کو محدود کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دو ہی عیدیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے آقا نے فرمایا الجمعۃ عید المؤمنین، ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، دو عیدیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا، اور جس میں اللہ کی بارگاہ سے عظیم نعمت ملے انسان اس میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اور وہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان سے دسترخوان اترنے پر اس دن کو عید قرار دے رہے ہیں، تو جس دن اللہ کے حبیب تشریف لائے تو وہ تو عیدوں کی عید ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں عقائد کی اصلاح اور عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمی ہو گئی ہو گفتگو کے دوران، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ کل شب جمعہ ہے، انشاءاللہ ہم تراویح کے فوراً بعد ختم قادیہ شریف پڑھیں گے اور ذکر اور دعا۔ کل درس موقوف رہے گا، اس کی جگہ ختم قادیہ شریف اور ذکر اور دعا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان